اس عاجز کو بچپن کی بات یاد ہے. یہ وہ عمر تھی کہ جب یہ عاجز اپنی والدہ کے ساتھ ایک بستر پہ سوتا تھا. 2 سال 3 سال کی عمر ہوگی. تو رات میں کئی مرتبہ آنکھ کھلتی تو یہ عاجز دیکھتا کہ والدہ بستر پہ نہیں. اٹھ کے بیٹھ جاتا تو عموماً یہی دیکھتا کہ سرہانے کی طرف والدہ صاحبہ نے مصلی بچھایا ہوتا تھا تو وہ اس کے اوپر تہجد کے نفل پڑھ رہی ہوتی تھی. ان کی عادت یہ تھی کہ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ اونچی آواز سے جہر کے ساتھ دعا مانگتی تھی اور اپنی اولاد میں سے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کا نام لے کے دعا مانگتی. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ یہ عاجز جب والدہ کو دعا مانگتے دیکھتا تو انتظار کرتا کہ اب میرا نام کب آئے گا. حالانکہ چھوٹا تھا, پتہ نہیں تھا کہ والدہ کون سی دعا مانگ رہی ہے اور کیا ہوتا ہے. یہ صرف اتنی سمجھ تھی کہ بڑے بھائیوں کے بہنوں کے نام لیے جا رہے ہیں, اب ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی نام لیا جائے. اور جب والدہ آخر پہ اس عاجز کا نام لے کے دعائیں مانگتی تھی تو پھر یہ عاجز آرام اطمینان سے سو جاتا. آج احساس ہوتا ہے کہ شاید والدہ کی تہجد کی وہ دعائیں ہی ہیں جنہوں نے اس عاجز کی جہالت پر پردہ ڈالا. تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کو نیک وقت بنا دیتی ہیں. آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ آپ کی مجالس میں آتی تھی, نیکوکار تھی, بیوہ ہو گئی, ایک ہی بیٹا تھا. وہ بچہ جب جوان ہوا اور اس کو باہر کی ہوا لگی تو وہ بگڑ گیا. اب ماں بیچاری تو گھر میں ہی دیکھ سکتی ہے نا, باہر کے معاملات کو تو ماں نہیں دیکھ سکتی. وہ بچے کو بڑا سمجھاتی مگر بچے نے اس کی کان پہ جوں بھی نہ رینگی تھی. بڑی دعائیں کرواتی, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی, وہ بھی سمجھاتے مگر بچہ تو برائی میں ایسے ملوث ہوا کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں تھا. حتیٰ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی بس مایوسی کی سی کیفیت ہو گئی. ایسا ہوا کہ کئی سال گزر گئے, اس کی صحت بھی خراب ہو گئی اور وہ بیمار ہو گیا. کوئی سیریس بیماری تھی, گھر آیا, بستر پہ لگ گیا. اس حال میں بھی اس کی ماں اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتی اور اس کو سمجھاتی. حتیٰ کہ بچے کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے. ماں نے اس کو پھر سمجھایا کہ بیٹے ابھی بھی تم نیکی کی نیت کر لو, نیک بن جاؤ, توبہ کرو گناہوں سے. تو بچے نے کہا کہ اچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جائیں, میں توبہ کروں. اس نے کہا بیٹے میں تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتی, تم بڑے ہو. اچھا میں حضرت سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور تمہیں توبہ کروائیں. وہ شاگردہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی. حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتے, آپ تشریف لائیے, توبہ کروا دی. حضرت اس وقت آرام کرنا چاہتے تھے, ظہر کے بعد کا وقت تھا اور اس کے بعد انہوں نے درس قرآن دینا تھا, اور اگر آرام نہ کرتے تو درس قرآن نہ دے پاتے صحیح طرح. تو انہوں نے سمجھا اس بچے نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات سنی اور نہیں مانی, اب بھی اسی طرح میرا وقت ضائع کرے گا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ جائیں, میں اس بچے کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا. ماں واپس آ گئی. اس نے بچے کو بتایا کہ تم نے ان کا اتنا دل دکھایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے اپنا وقت نہیں ضائع کر سکتا. بچے کے دل پہ چوٹ پڑی کہ میں اتنا برا ہوں کہ وقت کا ایک ولی میری خاطر چند منٹ بھی فارغ نہیں کرنا چاہتا. اب اس کی طرف اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہی میری توبہ کو قبول فرما لے, میرے گناہوں کو معاف فرما. اور اس کے بعد اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی اب میری موت کا وقت قریب ہے, جب میں مر جاؤں ایک تو مجھے گھر میں دفن کرنا, کہ قبرستان میں دفن کرو گی تو قبرستان کے دوسرے مردوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے, اور دوسرا یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کے میری لاش کو گھسیٹنا, اس لیے کہ جب کتا مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے. اس بچے کے یہ عاجزی بھرے الفاظ اللہ کے حضور پسند آ گئے. ابھی بچے نے کلمہ پڑھا تھا, آنکھیں بند ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. وہ عورت دروازے کے قریب آئی, پوچھا کون؟ جواب ملا حسن بصری. حضرت آپ کیسے تشریف لے آئے؟ فرمایا کہ میں سو گیا تھا, خواب میں مجھے اشارہ ہوا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے, میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر. یہ ماں کی دعا
جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہی رہیں، یہ پوری زندگی کا عمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن بعض ابن حکیم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ کتاب مشکات المصابیح ایک شافعی عالم تھے جنہوں نے لکھی، اور یہ بنیادی طور پر عورتوں کے لیے لکھی گئی کہ وہ حدیث کی ساری کتابیں تو پڑھ نہیں سکتی، لہٰذا ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں ساری کتابوں میں سے پھول چن کے گلدستہ بنا دیا جائے۔ عورتیں اس کتاب کو پڑھ لیں تو گویا انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھ لی، مگر اللہ نے اس کتاب کو قبولیت دی کہ آج یہ کتاب صرف عورتیں ہی نہیں مرد، یہ اخلاص کا معاملہ ہوتا ہے، جس کے ہاں جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ اس کو قبولیت دی۔ پھر یہ جو شافعی محدث تھے، انہوں نے اپنے روات جن سے انہوں نے حدیث کی روایت کی، ان کے اوپر ایک کتاب لکھی الاکمال، اور اس میں انہوں نے جو حدیث کے راوی تھے ان کا تذکرہ کیا۔ اس میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی تذکرہ کیا، حالانکہ ان سے انہوں نے کوئی حدیث نہیں لکھی، نقل نہیں کی، اور پھر انہوں نے خود لکھا کہ اگرچہ میں نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن میں اپنی کتاب میں برکت کے لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ امام اعظم کی قبولیت اللہ رب العزت کے ہاں کہ اتنے بڑے بڑے محدث برکت کے لیے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں اس امت کی فضیلت کا باب باندھا ہے کہ اس امت کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی اور کیوں عطا۔ اسی میں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے جو آخری حدیث ہے مشکات شریف کی۔ یہ بعض بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، انہوں نے اپنے والد معاویہ سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی جو ان کے دادا تھے ان سے یہ حدیث نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل اسلام تم 70 امتوں کو تمام کرتے ہو، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، تم 70ویں نمبر پہ ہو، 70 نمبر پہ ہو۔ اب اس کا کیا معنی؟ انبیاء تو لاکھوں میں، تو امتیں بھی لاکھوں میں، تو 70 امتوں سے کیا مطلب؟ تو محدثین نے اس کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کیا ہے کہ جو اس میں نمایاں امتیں تھیں وہ 70 تھیں، لہذا تم ان نمایاں امتوں میں سے اب 70ویں نمبر کی امت ہو۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ 70 کا عدد عربوں میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے 1000 کا نمبر کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا جی، آج کل لاکھ کا نمبر کثرت کے لیے، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، تو لاکھ کا نمبر آج کل کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں 70 کا نمبر کثرت سے استعمال ہوتا تھا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھئی کثرت سے امتیں گزری ہیں، تم ان میں سے سب سے آخری امت ہو، لیکن تم ان میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو۔ اب اس امت کو جو فضیلت ملی وہ 3 وجوہات سے ملی۔ نمبر 1 کہ یہ نبی علیہ السلام کی امت، اور نبی علیہ السلام چونکہ امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سب انبیاء نے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لائے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، اور سب انبیاء نے وعدہ کیا، تو چونکہ آپ امام الانبیاء تھے تو آپ کی امت کو بھی اللہ نے بہتر امت بنا دی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خیر خاتم الامم، کہ میں خاتم النبیین ہوں، انبیاء میں سب سے آخر پہ آیا ہوں، اور تم سب سے بہترین امت اور سب سے آخری امت ہو۔ تو اس امت کو جو خاتم الامم ہونے کا منصب ملا یہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں، اور نبی علیہ السلام کی امت ہونے کے ناطے اس کو بہترین امت ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ اب یہ بہترین کا جو لفظ ملا اس کی 3 وجوہات تھی، ایک تو نبی علیہ السلام کی امت، اور دوسری وجہ یہ کہ اس امت کو اللہ نے قرآن عطا، اور قرآن عظیم الشان سب کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، افضل کتاب، اس لیے اس امت کو قرآن کی وجہ سے اللہ نے خیر امت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ نے اس کو انسانوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے بنایا۔ تو انسانوں کی نفع رسانی کا کام اللہ نے اس امت کے ذمہ دیا۔ پہلے یہ کام انبیاء کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام چونکہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس امت کے علماء کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انبیاء کرتے تھے وہ یہ امت کرے گی۔ چنانچہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کا کام، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو یہ دعوت کا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ اس امت کو اللہ نے نفع رسانی کے لیے بنایا، اور جو بندہ دوسرے کی نفع رسانی کے بارے میں سوچتا ہو یا کام کرتا ہو اللہ کو وہ بڑا پیارا، بڑا محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ تو خیر امت بننے کی تین وجوہات بنی، ایک تو نبی علیہ السلام کی امت ہونا، دوسرا قرآن مجید کا عطا ہونا، اور تیسرا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے زندگی گزارنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو انسانوں کی نفع رسانی کے لیے کام۔ چنانچہ لوگوں کو بھلا پہنچانا، لوگوں کے لیے باعث رحمت بننا اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بخاری شریف کی حدیث۔ اگر ایک کتے کی نفع رسانی کرنے پر ایک فاحشہ عورت کی زندگی کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو جو پیاسے بندے کو پانی پلائے گا اس کو اللہ کے ہاں کیا در، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بھوک اور پیاس سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگی اور آپ کو میں نے کھانا نہیں کھلایا؟ میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، اللہ میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، آپ کو تو پیاس نہیں لگتی۔ میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ تو ان سے بالا تر ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، اور اگر تو نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑا تصور تو دنیا میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ آپ ایک مدرسے میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے فلاں طالب علم بیمار ہیں یا فلاں استاد بیمار ہیں، وہ ساتھ والے کمرے میں ہیں، آپ نے صرف جا کے توبہ پرسی کرنی ہے، اس کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی توبہ پرسی کی۔ اللہ اکبر کبیر، یعنی انسانی تاریخ میں اس سے اونچا تصور کسی قوم نے پیش نہیں کیا جو دین اسلام نے پیش کیا ہے کہ ایک انسان کی نفع رسانی کے لیے کرنا اللہ کو یہ اتنا اچھا لگا۔ اس لیے کتے کو پانی پلانے پہ اگر بخشش ہے تو پیاسے کو پانی پلانے پہ یقینی بخشش۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی نفع رسانی کے لیے گزاریں، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ ہم تو نقصان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نفع رسانی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں نفع ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے مادی نفع اور ایک ہوتا ہے روحانی نفع۔ مادی نفع تو یہ ہے کہ ہم راستے سے ایجاد چیز ہٹا دیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یا کھانا کھلائیں بھوکے کو، پیاسے کو پانی پلائیں، یا بھٹکے ہوئے کو راستہ بتائیں، یہ مادی نفع۔ اور ایک روحانی نفع ہے، وہ کیا ہے؟ ایک آدمی بھٹکا ہوا ہے، غفلت کی محفل میں پڑا ہوا ہے، اس کو سمجھا بجھا کے نیکی کے راستے پہ لائیں۔ اب جس کو ہم نیکی کے راستے پر لائے اس کو ہم نے جہنم کی پیاس سے بچا لیا، اس کو ہم نے جہنم کے آگ سے بچا لیا، اس کو ہم نے قیامت دن کی ذلت سے بچا لیا۔ تو یہ روحانی فائدہ پہنچنے کا کتنا اس کو جو ہے وہ فائدہ۔ پھر اس کو ہم نے ایک روٹی نہیں کھلائی، اس کو ہم نے جنت کا حقدار بنایا جہاں وہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں کھائے گا، تو پھر اس پر کتنا بڑا اجر ہوگا۔
اس لیے ہر وقت دوسرے کا نفع سوچیں، دوسرے کا بھلا سوچیں، دوسرے کا اچھا سوچیں۔ نبی صاحب نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ یعنی بدخواہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ دیندار نہیں ہوتا، اس کا دین سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ دینداری اور خیر خواہی یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو ہر بندہ جو کلمہ گو ہے اس کو خیر خواہ ہونا چاہیے، ہر کسی کا خیر، ہر کسی کا خیر، اپنوں کا، پرایوں کا، سب کا خیر۔ نبی علیہ السلام کی خیر خواہی کا حال دیکھو کہ مسلمانوں کے لیے تو دعائیں کرتے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی دعائیں فرماتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دفعہ اہل مکہ کے اوپر قحط آ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی اور وہ بھوکے مرنے لگے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، اگرچہ ہم آپ کے جان کے دشمن ہیں اور آپ کے دین کو نہیں مانتے، مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ اس مصیبت میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان جانی دشمنوں کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے قحط کو ختم کر دیا۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ خیر خواہی دشمنوں کے اوپر بھی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام النمل ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس کا واقعہ بھی ہے اس سورت میں۔ پڑھنے والا بندہ حیران ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس شاہانہ کلام میں چونٹی کا تذکرہ یا چونٹی کے واقعے کا تذکرہ، یہ عجیب سی بات ہے۔ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ چونٹیاں چل پھر رہی تھیں تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر آ رہا تھا، تو ایک چونٹی نے پہلے سے اندازہ لگا لیا کہ لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دوسری چونٹیوں کو پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے، تو اس نے آواز لگائی، اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر تمہیں نقصان پہنچا کے چلا جائے۔ اب اس چونٹی نے جو دوسری چونٹیوں کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ کو یہ اتنی اچھی لگی، اللہ نے سورت کا نام بھی النمل کے اوپر رکھا اور اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا قرآن مجید میں۔ اگر ایک چونٹی کی خیر خواہی اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا اللہ کو کتنی اچھی لگے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ شوگر کی جیسے میرا منہ خشک ہو جاتا ہے اور ہونٹ چپکتے ہیں تو بولا نہیں جاتا، تو میں دوائی کے طور پر پھر یہ ایک گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میں درس کے دوران پانی پینے عادی نہیں۔ کیا بات چل رہی؟ ہاں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے اپنی وفات کے بعد، اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنی؟ کہنے لگے اللہ نے میری بخشش فرمائی۔ اس نے کہا حضرت بخشش تو ہونی تھی، آپ نے تو اتنی مارکۃ الآراء کتابیں لکھی کہ آپ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگ جو ہیں وہ نیک بنتے ہیں، اور ائمہ حضرات جو ہیں وہ جمعے کے خطبے دیتے ہیں اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی تو بخشش ہونی تھی۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ نہیں، وہ کتابوں والا عمل تو سامنے آیا ہی نہیں تھا، ایک ایسے عمل پر بخشش ہو گئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، چھوٹا سا عمل تھا، اللہ کو پسند آ گیا۔ حضرت ہمیں بھی بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا لکھ رہا تھا، اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی، تو جب سیاہی خشک ہو جاتی تھی تو دوات سے دوبارہ سیاہی لے کے پھر لکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دوات میں قلم ڈالی اور جب باہر نکالی تو ایک مکھی جو تھی وہ اس کی نوک کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ اب میں چاہتا تو میں لکھ لیتا، مگر مجھے خیال آیا یہ پیاسی ہوگی اور یہ چاہتی ہے کہ میں سیاہی پی لوں، تو اس کو پینے دو، موقع دو۔ تو میں نے قلم کو ایک لمحے کے لیے روک لیا، وہ مکھی اڑ کے چلی گئی، میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو روک لیا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، میں تجھے جہنم کی پیاس سے نجات عطا۔ سوچنے والی بات ہے، ایک مکھی کی پیاس پر اگر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے تو ہم اگر کسی کا دنیا کے اندر مادی فائدہ کریں گے تو ہماری بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری بھی یقیناً بخشش۔ اور پھر اس سے بڑا رتبہ روحانی پیاس، ایک بندے کی علمی پیاس ہے اور کوئی بندہ اس کو بجھا دیتا ہے، اس کو اس کے علم کا جواب دے دیتا ہے، تو کتنا اجر ملے گا؟ یا کوئی بندہ کسی کو نیکی کے راستے پر لے آتا ہے اور اس کو جہنم کی ذلت سے بچا کر جنت کی عزت عطا کروا دیتا ہے، تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔
اس پر اللہ کتنے خوش. اس لیے ایک موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم نے خیر خواہی کی زندگی گزارنی ہے کسی کی بھی. ہر وقت اپنی نیت خیر خواہی کی رکھیں، بدخواہی تو دل میں آنے ہی نہ دیں، کیونکہ بدخواہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ دیندار نہیں ہوتا. الدین النصیحہ، دین وہی ہے جو خیر خواہی، اور جہاں خیر خواہی نہیں وہاں دین نہیں ہے، کچھ اور ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 70 نمبر والی امت ہو اور تم بہترین امت ہو، اور یہ بہترین امت جو کا لقب ملا یہ نبی علیہ السلام کی امت ہونے کی وجہ سے بنا. قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی کو لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی بھلائی کو لکھ دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں ڈال دیتا ہوں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اس کو عن قریب میں لکھوں گا اس کے لیے جو متقی ہوں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے. الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہوں گے، يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو میرے رسول جو امی ہوں گے ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا کہ دنیا میں بھی ان کو خیر کی زندگی دوں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی لکھ دوں، یہ وعدہ تو میں نے اس امت کے ساتھ کیا جو میرے محبوب کی اتباع کریں گے اور ان کی تعلیمات پر زندگی گزاریں گے. ان کو میں دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی دوں گا اور آخرت کے وعدے بھی انہی کے ساتھ ہیں. اور آیت کے آخر پر اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی امت فلاح پانے والی امت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس امت کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بھلائی دیں گے، اور یہ بہترین امت. تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے. ہر کسی کی بھلائی، ہر کسی کی بھلائی، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ ایک عادت ہوتی ہے بندے کی. جو ذہن میں بھلائی کی نیت کرتے ہیں نا وہ ہر کسی کا بھلا سوچتے ہیں، اور جن کی نیت نہیں ہوتی وہ کھوٹے ہوتے ہیں، اپنوں کا بھلا نہیں کرتے. حیرت کی بات ہے کہ ایک گھر ہے، 3 بھائی ہیں، سگے بھائی، اور ایک دوسرے کے بدخواہ ہوتے ہیں. ایک ماں باپ کے بیٹا بیٹی ہیں، بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی، اور ایک دوسرے کے بدخواہ. آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ بہن کھانا بنا کے بھائی کے گھر بھیجتی ہے نا تو اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا، پتہ نہیں کیا پڑ دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، اور اس کھانے کو جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے یا ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. یعنی اپنی بہن کے گھر کا پکا ہوا کھانا بھائی اور اس کے گھر والے کھانا ہی پسند نہیں کرتے. بدخواہی کا یہ عالم ہو چکا ہے ہمارے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ اس کا قدم زمین میں جما دے. آج دنیا کہتی ہے نا جی کہ ہم تو ہوا میں ہیں جی، ہمارے تو پاؤں زمین پہ ہیں ہی نہیں. بہو کہتی ہے سانس ٹکنے نہیں دیتی، ساس کہتی ہے بہو ٹکنے نہیں دیتی، نوکر کہتا ہے افسر مجھے ٹکنے نہیں دیتا، شاگرد کہتا ہے استاد مجھے ٹکنے نہیں دیتا، استاد کہتے ہیں مجھے شاگرد ٹکنے نہیں دیتے. ہر بندہ یہی کہتا ہے فلاں میں ٹکنے نہیں دیتا، ٹکنے نہیں دیتا، ٹکنے دیتا. اللہ فرماتے ہیں جو دوسروں کی نفع رسانی کا کام کرے گا اللہ اس کو زمین میں ٹکائے گا. اب جب اللہ ٹکائے گا تو اس کو کون ہٹا سکے؟ اس لیے دوسروں کی نفع رسانی کا کام کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے. اس کی وجہ سے اللہ زمین میں قدم بھی جما دیتے ہیں اور بندے کو خیر والی زندگی بھی عطا فرماتے ہیں. مسلمانوں کے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ اس قدر تھا کہ ایک مسلمان فاتح تھے جنہوں نے مصر کو فتح کیا. تو جب مصر فتح ہو گیا تو انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ بھئی آؤ اور اپنے خیمے اکھاڑو اور ہم شہر میں جائیں. تو سب آئے اور سب نے اپنے خیمے اکھاڑ لیے. ایک خیمہ کھڑا ہے. وہ خیمہ کس کا تھا؟ جو امیر لشکر تھا. ان سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ نے اپنا خیمہ نہیں اکھاڑا؟ کہنے لگے میں خیمے میں گیا تھا اور ایک کبوتری نے اس کے اندر انڈے دے دی، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ اپنی وجہ سے ایک جاندار کی تکلیف کا باعث بنوں. میں خیمے کے بغیر گزارا کر لوں گا مگر خیمہ یہیں رہے. وہ خیمہ وہیں پر رہا اور وہاں پر ایک شہر آباد ہو گیا جو آج بھی مصر کے اندر موجود. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت تھا کہ ہماری خیر خواہی کا جذبہ یہاں تک تھا کہ ہم جانوروں کو بھی نقصان یا تکلیف نہیں دینا پسند کرتے تھے. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے اللہ والے تھے، سمرقند رہنے والے تھے، اور سمرقند کے اندر بہت سردی ہوتی ہے، بہت سردی ہوتی ہے۔ ایک رات یہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کیا اور جلدی سے چند رکعتیں پڑھیں، اور ٹھٹر رہے تھے سردی سے، تو انہوں نے سوچا کہ میں جلدی سے رضائی کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا پھر میں اپنا ذکر مراقبہ کروں گا اور بیٹھ جاؤں۔ اب جب آئے تو بستر کے اوپر دیکھا کہ ان کی رضائی کے اندر ایک بلی گھس گئی تھی اور وہ لیٹی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے اگر رضائی کے اندر جگہ بنائی تو بلی کی نیند خراب ہو جائے گی اور بلی چلی جائے گی، میں سردی برداشت کر لیتا ہوں، بلی کی نیند خراب نہیں کر۔ تو وہ مصلے پہ آ کے بیٹھ گئے، مصلے پہ ٹھٹرتے رہے۔ اسی رات ان کے شیخ کو خواب آیا کہ ان کو کہو کہ یہ یہاں سے انڈیا چلے جائیں، وہاں ایک بڑے ولی ان سے بیعت ہوں گے اور ان کا فیض بہت پھیلے گا۔ چنانچہ ان کے شیخ نے ان کو حکم دیا کہ آپ سمرقند کو چھوڑ کر انڈیا چلے جائیں۔ اب اس زمانے میں سمرقند اولیاء کا مرکز تھا، اس کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل کام تھا، مگر جب شیخ نے حکم دیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے انڈیا آئے، اور یہاں پر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ ان سے بیعت ہوئے، اور ان کے ذریعے سے ان کا فیض پورے پاک و ہند کے اندر نہیں، دنیا کے اندر پھیلا۔ تو اگر ایک بلی کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر اتنا بڑا روحانی مرتبہ ملتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ولایت کیسے ملی؟ ایک کتے کے ساتھ خیر خواہی۔ ہمارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ کو نقشبندی نسبت جو ملی وہ اس طرح ملی کہ بیمار کتے کی انہوں نے تیمارداری کی تھی، اللہ نے ان کو نسبت کا نور عطا فرما دی۔ اگر کتے اور بلیوں کی پیاس کا خیال رکھنے پر اور ان کی تیمارداری کرنے پر اتنے بڑے رتبے ملتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو ہمیں کتنے رتبے ملیں گے۔ اس لیے جہاں جس کی خدمت کا موقع ملے اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے خوب خدمت کریں، خوب دوسروں کے کام آئیں۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ اپنے نہیں سب کی خدمت کرتے تھے۔ واقعات آپ نے سنے ہی ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق عنہ کا واقعہ کہ وہ کس طرح ایک بوڑھی عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، حضرت عمر عنہ کا واقعہ کس طرح انہوں نے 2 یتیم بچوں کی ماں کی خدمت کی اور اس کے دل کو خوش۔ تو ہم بھی اس چیز کو اپنائیں۔ ہم تو اپنے گھر مدرسے سے جاتے ہیں نا تو طلباء گھر میں جا کے ایک کام نہیں کرتے، ماں باپ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ شہزادہ مدرسے سے آتا ہے تو ہم اس کی رضا میں لگے رہتے ہیں کہ یہ راضی رہے، اور یہ موڈ بنا کے بیٹھا رہتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے جو ہے نا وہ لین دین کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور گھر میں رہتا ہے۔ تو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تو موقع سمجھے کہ میری عمر کا حصہ ایسا ہے کہ میں جس کی چاہوں خدمت کروں۔ یہ خدمت کا موقع مل جانا بھی اللہ کی رحمت ہوتی۔ ایک دفعہ اپنے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ ہم ایک بڑے عالم تھے، بڑے شیخ تھے، ان کے پاس گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت نے خاموشی سے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ تم نے بولنا نہیں، اور جا کے بیٹھے اور ان کے پاؤں دبانے شروع کر۔ اب جیسے ہی پاؤں دبائے تو وہ پوچھا کون ہے؟ انہوں نے پوچھا کون؟ تو حضرت نے کہا غلام ہے۔ کہا غلام ہے بھی کون؟ بس میں آپ کا غلام۔ تو وہ اٹھ بیٹھے، پھر انہوں نے پاؤں سمیٹ لیے، تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ کیسا وقت آ گیا کہ اب میں کسی کے پاؤں دبانا بھی چاہوں تو کوئی مجھے دبانے نہیں دیتا، اب میں کسی کے پاؤں دبانا بھی چاہوں تو کوئی مجھے دبانے نہیں دیتا، یہ کیسا وقت آ گیا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کسی استاد کی، کسی شیخ کی خدمت کرنا چاہیں تو آپ کو موقع ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیں آپ کو موقع ملے گا، اور یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتے۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی بہت خدمت کی، یہ نہیں کہ خدمت نہیں کی، بہت خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ ہزاروں میں کوئی ایک بھی اتنی نہیں کرتا ہوگا۔ میرا ایک اصول تھا کہ والدہ صاحبہ کھڑی ہے تو میں بیٹھتا نہیں، پہلے والدہ بیٹھتی تھی پھر میں بیٹھتا تھا، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ وہ چارپائی پہ بیٹھتی تھیں تو میں نیچے فرش پہ ان کے پیروں میں بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی بیٹا چارپائی پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ میں کہتا تھا امی مجھے اجازت دے دیں، بس میں آپ کے پاؤں میں، مجھے پاؤں میں بیٹھ کے سکون ملتا تھا۔ اپنی طرف سے میں نے خوب ان کی خدمت کی، لیکن جو دل کی حسرت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے اب دنیا کی آسانیاں دے دی، فراوانیاں دے دی، اس وقت میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ان کی کیا کیا خدمت کرتا، مگر اب نہیں ہے۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔
بیٹا جب ماں کی خدمت کے قابل ہوتا ہے تو عام طور پہ ماں باپ چلے جاتے ہیں، پھر موقع نہیں ملتے، تو اب طالب علم ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بڑوں کی اساتذہ کی خدمت کریں، اور ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ ہم نے دوسرے کی نفع رسانی کے لیے زندگی گزارنی ہے، ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے، اچھی نیت ہوگی، ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں گے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم ادم ایک بادشاہ تھے اور چاہتے تھے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے اور وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے، تو اس سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور میں لکھ رہا ہوں ان بندوں کے نام جن کو اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی میرا نام ہے اس میں؟ انہوں نے کہا آپ کا نام اس میں کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو بادشاہ ہے، سارا دن دربار میں بیٹھتے ہیں اور بس مخلوق کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، آپ کا نام کہاں اللہ کے چاہنے والوں میں؟ یہ تو فقیر لوگوں ہیں جو مصلوں پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادم نے کہا کہ اچھا اگر میرا نام اس میں شامل نہیں ہو سکتا کہ میں مصلے کی عبادت زیادہ نہیں کرتا تو میں سارا دن اللہ کے بندوں کے کام تو کرتا ہوں نا، تو آپ میرا نام اس فہرست میں لکھ لیں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس لسٹ میں لکھ لوں گا جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ خواب ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم ادم نے دوبارہ یہی خواب دیکھا، اب وہ بوڑھا بیٹھا لکھ رہا ہے۔ ابراہیم ادم نے پوچھا بھئی کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اچھا اس میں میرا نام ہے؟ اس نے کہا دیکھو پہلے نمبر پہ تمہارا نام۔ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو زمین پہ ہیں تم ان پہ رحم کھاؤ تو جو آسمانوں والا ہے وہ تم پہ رحم کھائے گا۔ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں گے اور اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ محبت فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں جو بہترین عمل کیا ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور خیر دوسرے کے لیے خیر کا باعث بننا، چاہے مادی اعتبار سے ہو چاہے روحانی اعتبار سے۔ جس بندے کی نیت اچھی ہوگی اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے گا وہ کامیاب بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل۔ پنجابی زبان کے ایک شعر ہے، میں اس موقع پہ سناتا چلوں۔ شاعر کہتے ہیں جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں، اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلیوں کو رب مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے رہتے۔ جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں، جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہم کال کڑیچی کہتے ہیں اپنی پنجابی زبان۔ وہ شام کو دیواروں کے ساتھ چھتوں کے ساتھ آ کے چپک جاتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے۔ تو شاعر اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو وہ تو ساری رات پرندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو رب مل جاتا۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں، ایک بھیڑ کی نسل ہے، اس کو سسی کی بھیڑ کہتے ہیں۔ اس کے سر کے بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور باقی جسم پہ بال لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ سر کے بال بہت چھوٹے اور باقی بال بہت لمبے لمبے پورے جسم کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منانے سے رب ملتا تو اس کو رب مل چکا ہوتا۔ یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں، یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں، یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں، یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نوں۔ اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں وہ تو اپنی مادہ کے ساتھ قریب ہی نہیں جا سکتے، تو ان کو رب مل جاتا، چونکہ ان کا تو مادہ کے ساتھ ملاپ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں سے رب نہیں ملتا۔ آخر پہ آ کے پھر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں، کہ رب اگر ملتا ہے تو نیت اچھی والے لوگوں کو رب ملے، جس کی بھی نیت اچھی ہوگی نا اس کو رب ملے گا، اور جس کی نیت خراب ہوگی، نیت میں ٹیڑھا پن ہوگا، اس کو رب نہیں ملتا۔
تو اللہ تعالی ہمیں نیک نیتی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ بس ہم نے اللہ کے بندوں کے لیے نفع کا باعث بننا ہے، رحمت کا باعث بننا ہے، اذیت کا باعث نہیں بننا۔ اگر ہماری یہ کوشش ہوگی اور ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم مقبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے۔ مجھے تو شروع میں کہا گیا تھا کہ جی بچیوں کی آخری حدیث کا درس ہے تو وہ آپ دیکھ کے دعا کروا دیں، تو میں نے ہاں کر دی تھی۔ پھر مشکات شریف کے طلباء آ گئے کہ جی جب آپ نے بچیوں کو درس دینا ہے تو وہ تو دور بیٹھی ہوں گی تو ہم سامنے بیٹھ جائیں گے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر بخاری شریف کے طلباء آ گئے، چند ایک تین طلباء آئے تھے کہ جب مشکات والوں نے پڑھنی ہے تو ہم بھی مشکات کی ایک آخری حدیث پڑھ لیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تخصص والے طلباء تشریف لے آئے کہ جی جب آپ کا درس ہونا ہی ہے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ کہا بہت اچھا۔ اور آج مجھے پتہ چلا کہ یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے استاد جو شیخ الحدیث اللہ نے وہ بھی تشریف لائے، تو ایک طالب علم کو آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے۔ بہرحال جو اللہ نے چاہا اس عاجز نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک نیتی کی زندگی عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے باعث رحمت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور خود آپ اس کی حرارت کو محسوس۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ہمیشہ نیکی کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرما۔
علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا راستہ مل جانے کے بعد دوری سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ دور قریب سے یہاں جو لوگ آئے، طلباء آئے ہیں، اللہ تمام کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ خیر کے اوپر ہمیں جمع فرما۔ اللہ دین کے اوپر جمع فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپس میں اللہ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو طلباء ہیں یا طالبات ہیں، اللہ سب کو شرح صدر کی نعمت نصیب فرما، علم نافع نصیب فرما۔ اللہ علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ علم کا نور نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی معرفت نصیب فرما، علم کی معرفت نصیب فرما۔ اللہ اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی ضروریات ہیں اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی صحت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ برکت والی لمبی عمر نوح نصیب فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ کامل شفا والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کے شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما۔ اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں یا دور بیٹھی طالبات ہیں اللہ تمام کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، تمام کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔